بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورب کی اقسام ہم نے شروع کی ہوئی تھیں، تو ان میں 5 اقسام تک ہو چکا ہے، یعنی کہ تثنیہ کا جو اعراب ہے ٹوٹل 9 قسمیں بن جاتی ہیں، وہاں تک ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور چھٹا اعراب آتا ہے 10ویں، 11ویں اور 12ویں قسم پر۔ یہ جو دوسرے اس ٹیبل کے اندر چل رہے ہیں یہ اعراب ہیں اور یہ اعراب کی قسمیں ہیں۔ یہ جو ساتھ میں سرخ لکھا ہوا ہے 5 کا عدد، یہ اعراب کی اقسام بتاتے جا رہے ہیں، درمیان میں مورب کی قسمیں بتاتے جا رہے ہیں۔ تو 6 نمبر والا جو اعراب ہے وہ ہے جی جمع مذکر سالم کے لیے۔ اب جمع مذکر جو ہے، جمع مذکر سالم، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، جیسے کہ ہم نے تثنیہ کے اندر 3 قسمیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جمع حقیقی۔ جمع حقیقی کے اندر وہی 3 چیزیں آ جائیں گی جو کہ تثنیہ حقیقی کے اندر ہم نے چیزیں پڑھی تھیں، یعنی صورت، شکل اور صورت جو ہے وہ جمع والی ہو، جیسے مسلمون، اس کے آگے ہم واو نون کو بڑھا دیں تو یہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، اور یہ جمع والی صورت ہے، شکل جمع والی ہے، یعنی کہ واو اور نون مفتوح ہو، واو سے پہلے والا مضموم ہو، مسلمون۔ اب جو یہ شکل ہے یہ جمع والی ہے، اور اسی طرح دوسری شکل ہے مسلمین، یہ جمع والی شکل ہے۔ تو پہلی چیز جمع حقیقی کے اندر یہ ہے کہ اس کی شکل جمع والی ہو، اور دوسری چیز کہ اس کا معنی بھی جمع والا ہو۔ تو اگر ہم اس کا مسلمون اور مسلمین کا معنی دیکھیں تو معنی جمع والا ہے، 3 سے زیادہ لوگوں پر بولا جاتا ہے، مسلمان، سارے مسلمان اس کے اندر آ گئے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس پر جو ہے پہلی چیز شکل جمع والی ہو، پھر معنی جمع والا ہو، اور اس کا واحد اسی کے مادے سے آتا ہو، جیسے مسلمون، اس کا واحد مسلمون ہے اور یہ اسی سے آ رہا ہے، اسی کے آگے واو نون کو ہٹا دیا جائے تو مسلمون واحد بچ جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے جمع حقیقی۔ دوسرے نمبر پر دوسری قسم کا نام ہے جمع سوری۔ جمع سوری کا مطلب ہے کہ جس کی نمبر 1 صورت تثنیہ والی ہو اور معنی بھی تثنیہ والا ہو۔ اس کی مثال ہے عشرون۔ اب عشرون کو دیکھا جائے تو اس کی شکل جمع والی ہے کہ واو ساکن اور اس سے پہلے راہ کے اوپر پیش ہے اور نون مفتوح ہے۔ اسی طرح عشرون کے علاوہ ثلاثون، یعنی 20، 30 اور 90 تک کے لیے جو اعداد بولے جاتے ہیں، عشرون، پھر 30 کے لیے ثلاثون، اربعون، خمسون، یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ جمع سوری کے اندر آتے ہیں۔ تو صورت جمع والی ہے، معنی بھی جمع والا ہے کہ 20 افراد ہیں اس کے، لیکن اس کا واحد نہیں آتا، اس کا واحد نہیں آتا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ عشرون کا واحد تو آتا ہے عشرہ، عشرہ 10 کو بولتے ہیں اور عشرہ واحد ہے، لیکن عشرہ اس کا واحد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو جمع کا لفظ ہوتا ہے اس میں کم از کم 3 افراد مراد ہوتے ہیں، کیونکہ اگر 2 افراد ہوں تو وہ تثنیہ میں چلا جاتا ہے، 3 افراد سے زیادہ اور 3 افراد پر جو بولا جاتا ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ اب اگر ہم 3 واحد رکھیں عشرہ، اگر ہم عشرہ کو اس کا واحد مان بھی لیں، 3 عشرہ ہم جمع کریں تو یہ 3 مرتبہ، یعنی کہ ہم 10 جمع کر رہے ہیں تو یہ 30 بنیں گے، اور 30 کو عربی میں کہتے ہیں ثلاثون۔
تو معلوم ہوا کہ عشرہ واحد عشرون کا نہیں ہے، بلکہ وہ الگ لفظ ہے اور عشرون الگ لفظ ہے۔ اگر یہ جمع ہوتا، اگر یہ عشرہ واحد ہوتا تو پھر عشرون کا مطلب 30 ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی قسم جمع حقیقی، دوسری صوری، تیسری قسم ہے جمع معنوی۔ جمع معنوی کیا ہوتا ہے کہ جس کا صرف اور صرف معنی اس کا جمع والا ہوتا ہو، بس صورت جمع والی نہ ہو، واحد بھی اس کا اسی مادے سے نہ آتا ہو۔ اس کی مثال ہے جمع معنوی کی الو۔ الو کا واحد آتا ہے زو، لیکن یہ اس مادے سے نہیں ہے، جو مادہ الو کا ہے وہ زو کا نہیں ہے، جو حروف اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ کہلاتا ہے کہ اس کے اندر صرف معنی جمع والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے والے، یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، بالفرض ہم مضاف کر دیتے ہیں الو مالن، مطلب ہوگا مال والے، الو مالن مال والے، تو یہ اس طرح ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں جمع کی ہیں۔ ان کے لیے جو اعراب ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم ہوگا، جیسے مسلمون، جاء مسلمون، رأیت مسلمین۔ حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور ہوگا، رأیت مسلمین، یا ما قبل مکسور ہے میم، اور اس کی نسبی حالت جر والی حالت ہے مررت بمسلمین۔ پھر دوسری مثال کو پکڑ لیں، جا الو مالن، یہ مانوی والی مثال ہے، رأیت اولی مالن، یا ما قبل مکسور ہے، اور مررت بأولی مالن۔ پھر جا عشرون رجلا، یہ جو رجلا کو آگے لگایا کیونکہ عشرون عدد ہے، اور عدد کے بعد جو ہے نا تمیز آ جایا کرتی ہے، تو جاء فعل، عشرون ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر کے یہ فاعل بنیں گے۔ رأیت عشرین رجلا اور مررت بعشرین رجلا، تو یہ ہے جمع جس کے لیے یہ اعراب ہے۔ اس کی قرآن پاک کے اندر کئی ساری مثالیں ہیں، یہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے، یلعنہم اللاعنون۔ اب یہاں پہ جو اللاعنون کا لفظ ہے، یہ لاعن اس کا واحد آتا ہے، اسی کے آگے واو نون کو لگایا گیا ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہے۔ لاعن معنی لعنت کرنے والا، اور لاعنون اسی کی جمع ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے کہ واو ما قبل مضموم ہے، اس لیے یہ فاعل بن رہا ہے، چنانچہ یلعنو یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، اور ہم ضمیر مفعول بھی ہے، اور اللاعنون اس کا فاعل ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں اس کا بہت زیادہ استعمال آتا ہے، چنانچہ اب یہاں پہ خالدین کو دیکھیں تو یہ خالد اصل میں لفظ خالد ہے، اسی کے آگے یا نون لگا ہوا ہے، خالدین۔ رب زدنی